لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. طواف قدوم کا معنی کیا ہے؟ طواف قدوم کا مطلب ہے آنا، اور یہ وہ پہلا طواف ہے جو مکہ پہنچ کر کیا جاتا ہے. اگر آپ عمرے میں پہلے پہنچ کر مکہ میں کر رہے ہیں تو آپ طواف قدوم کر رہے ہیں. اگر آپ حج کا پہلا طواف کر رہے ہیں تو بھی آپ طواف قدوم کر رہے ہیں. قدوم کا معنی آنا، تو پہلا طواف جو کرتے ہیں وہ مکہ پہنچ کر وہ طواف قدوم کہلاتا ہے. تو بیت اللہ کے گرد آپ نے طواف کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حجر اسود پر جانا ہے. حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے. بیت اللہ کو اپنے الٹے ہاتھ کی طرف رکھ کر، یہ الٹا ہاتھ کی طرف آپ نے رکھنا ہے، اور گھڑی کے مخالف سمت میں آپ نے چلنا ہے. گھڑی یوں چلتی ہے، آپ نے یوں چلنا ہے. تو اینٹی کلاک وائز آپ نے طواف شروع کرنا ہے. بیت اللہ کو اپنے الٹے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے طواف شروع کرنا ہے. ہر چکر آپ کا حجر اسود پر ختم ہوتا ہے. پہلا چکر آپ کا حجر اسود پر ختم ہوگا، دوسرا آپ کا حجر اسود پر ختم ہوگا، اور ساتواں چکر بھی آپ کا حجر اسود پر ختم ہوگا. اور طواف کے جو ہیں وہ 7 چکر ہیں. حجر اسود سے آپ نے شروع کیا، اور یہاں سے آپ دعائیں پڑھتے ہوئے، عربی میں جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں، آپ نے بیت اللہ کے گھر طواف کیا. آپ حتیم کے باہر سے گزریں گے، اور پھر آپ رکن شامی سے ہوتے ہوئے، یہ جو رکن آپ یہاں پہنچے ہیں یہ ہے رکن یمانی. اس کو آپ اگر چاہیں وہاں پر اگر جگہ موجود ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ سے دوا چھوئیں، اور دوبارہ پھر آپ کا چکر جو ہے وہ حجر اسود پر ہی آ کر مکمل ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کا پورا طواف جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. یہ ایک طواف ہے. اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں بیت اللہ کے گرد. طواف کے اندر 2 سنتوں کا میں نے ذکر کیا تھا. ایک ہے اجتباع. یہ سنت، یہ دونوں سنتیں، اجتباع اور رمل، یہ دونوں سنتیں صرف مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں. کیا ہے سنت؟ سنت میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ احرام کو سیدھے کندھے کے نیچے سے نکال کر الٹے کندھے پر رکھنا، یہ اجتباع ہے. اور یہ صرف طواف قدوم میں ہے. آپ نے صرف طواف قدوم میں کرنا ہے. اگر آپ طواف زیارت کر رہے ہیں، طواف افاضہ جو ہوتا ہے، اس میں آپ نے اجتباع نہیں کرنا. آپ سعی کر رہے ہیں تو سعی میں آپ نے اجتباع نہیں کرنا. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کا کندھا جو ہے وہ ننگا ہے. حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران بھی کندھا کھلا ہوا، اور یہ غلط ہے. نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب انسان نماز پڑھے اس کے دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. اگر ایک کندھا کھلا ہوا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز میں دونوں کندھوں کا ڈھکنا جو ہے یہ واجب ہے. اجتباع جو ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ بھول گیا اگر انسان اور اس نے اس کے بغیر ہی طواف کر لیا تو اس کا طواف ہو گیا، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. یہ واجب نہیں ہے، اجتباع سنت ہے. طواف قدوم میں پھر دوسری جو سنت ہے وہ ہے رمل. رمل کیسے ہوتا ہے؟ یہ صرف مرد حضرات کے لیے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا. یہ کیا ہے؟ بھاگنے اور تیز چلنے کے درمیان والی رفتار. یعنی ایک ہوتا ہے انسان کا تیز چلنا اور ایک ہوتا ہے بھاگنا. تو یہ تیز سے تھوڑی اور تیز ہے، اور بھاگنے سے تھوڑی کم ہے. یوں سمجھ لیجیے آپ کہ تیز چلنے سے تھوڑی اور تیز ہے اور بھاگنے سے تھوڑی کم ہے. اس کو ہم کہتے ہیں رمل. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور کندھے اچکا کر چلنا. یہ سنت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی؟ اس لیے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے تشریف لائے، جب مکہ میں ابھی مشرکین موجود تھے، تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو مدینہ کے بخار نے مار دیا ہے. مدینہ کے بخار کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان سے طواف کہاں ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک تو اپنا کندھا کھول لو، ذرا ان کو کندھے دکھیں تمہارے. دوسرا فرمایا کہ ذرا رمل کر کے چلو، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ جو ہے ہمارے اندر کتنی قوت ہے. تو یہ قوت دکھانے کے لیے یہ عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ہمارے لیے تا قیامت کی سنت بن گئی. اور یہ رمل جو ہے یہ 7 چکروں میں نہیں ہے، یہ 3 چکروں میں. اجتباع 7 چکروں میں ہے، رمل 3 چکروں میں ہے. تو آپ نے سارے چکروں میں نہیں بھاگنا، صرف رمل کے دوران آپ نے رمل کے لیے آپ نے 3 چکروں کے دوران آپ نے بھاگنا ہے. لیکن یہ بھی سنت ہے. اگر انسان رش کی وجہ، بہت زیادہ رش ہے، رمل کرے گا تو لوگوں کو دھکا دینے پڑیں گے، تکلیف ہوگی لوگوں کو، تو وہ اگر رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو، یا خواتین ساتھ ہیں، اب خواتین پیچھے رہ جائیں گے اگر یہ رمل کرے گا. تو اگر خواتین ساتھ ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو بھی رمل چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. طواف جو ہے اس کے لیے وضو واجب ہے، یہ ذہن میں رہے. اگر وضو نہیں ہے تو طواف نہیں ہو سکتا. طواف کے لیے ضروری ہے کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو، اپنی پیٹھ جو ہے وہ کعبہ کی طرف نہ کریں. یہ ذہن میں رہے کہ بسا اوقات لوگ جو ہے وہ پانی پینے کے لیے نکلتے ہیں باہر کی طرف، یا کسی اور کام سے باہر کی طرف نکلتے ہیں تو اپنی پیٹھ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں. اب جتنا چکر آپ نے پیٹھ رکھ کر کیا ہے وہ چکر آپ کا گنا نہیں جائے گا. آپ نے جو چکر اپنے الٹے ہاتھ کی طرف رکھ کر کیا ہے چکر وہی شمار ہو. تو اگر آپ باہر بھی نکلنا چاہیں تو کعبہ کو اپنے الٹے ہاتھ پر ہی رکھیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ باہر کی طرف نکلیں.
طواف کے چکروں کے درمیان کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بعض کتابیں ہوں گے اس میں لکھا ہوگا طواف کے پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا. ایسی کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا آپ پڑھیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما, آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے کا جو کونا آتا ہے بیت اللہ کا, اس سے لے کر حجر اسود تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے علاوہ آپ جو چاہیں مانگیں, جو چاہیں مانگیں. اور دعا جیسے میں نے کہا کہ طواف کے اندر آپ نے دعائیں کرنی ہے عربی کے اندر, تو لہٰذا پہلے سے آپ یہ دعائیں آپ کو 20-20 منٹ بھی ایک چکر میں لگ سکتے ہیں. اور اگر آپ دعائیں زیادہ نہیں کرنا چاہ رہے, آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں. تو دعائیں آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے طواف کے اندر, اور یہ قبولیت کا وقت ہے جو طواف کا وقت ہے. اونچی آواز میں با جماعت دعائیں کرنا یہ غلط ہے. آپ دیکھیں گے پورے گروپ جا رہے ہوں گے, ایک شخص ان کو دعا پڑھا رہا ہوگا, پیچھے سارے اس کے بلند آواز میں نعرے لگا رہے ہوں. ایک تو یہ بدعت ہے, یہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بڑی زحمت ہوتی ہے, ان کی جو دعائیں ہیں وہ خراب ہوتی ہیں. ان کو اب انہوں نے دعا کرنی ہے, وہ اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ دعا آپ نہیں کر سکتا, تو لہٰذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا, طواف میں اگر انقطاع آ جائے, کسی وجہ سے طواف میں بریک آ جائے, تو جیسے مثال کے طور پہ طواف کے درمیان نماز کا وقت ہو جائے, تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نماز ادا کریں, دوبارہ جہاں آپ کا طواف رکا تھا آپ وہیں سے شروع کر دیں. اسی طرح اگر دوران طواف وضو ٹوٹ گیا, اب کیا کریں؟ تو طواف چھوڑ کر وضو کریں. وضو کرنا واجب ہے, اس کے بغیر طواف نہیں ہوگا. اب طواف اگر اس میں وضو ٹوٹ گیا تو اب طواف کہاں سے شروع کریں, یہ ایک سوال ہے. اور اس میں علماء کا اختلاف ہے, اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں, اور بعض کا علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, وہ دوبارہ سے 7 چکر پورے کریں. اس میں علماء نے یہ رائے دی ہے, خاص طور پہ جو سعودیہ علماء ہیں انہوں نے, کیونکہ وہ حالات سے زیادہ واقف ہیں, انہوں نے یہ رائے دی ہے, کیونکہ اس بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اگر حدیث موجود ہوتی تو معاملہ ختم ہو جاتا, لہٰذا اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. تو علماء نے اس میں رائے یہ دی ہے کہ اگر ایک شخص نے چکر زیادہ لگا لی, 7 چکر ہیں, ہم 4 لگا چکا ہے, تو اب وہ 4 کے بعد اب دوبارہ سے شروع نہ کرے, وہ 5 سے شروع کر دیں. اور اگر اسے چکر کم لگائے ہیں, پہلا ہوا یا دوسرا ہوا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ 7 چکر دوبارہ لگا لیں, تاکہ اس کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے. تو لہٰذا یہی کرنا چاہیے کہ اگر جو ہے وہ طواف کے چکر کم لگائیں اس نے, تو بہتر ہے کہ شروع کر دے, اور اگر زیادہ لگا چکا ہے تو پھر وہ اپنے چکر مکمل کر لے. دوران طواف اگر تھک جائے تو وہ آرام بھی کر سکتا ہے, جا کے پیچھے بیٹھنا چاہے, پانی پینا چاہے بیٹھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. طواف میں اگر چکر میں شک ہو جائے تو آپ ظاہر بات ہے کم تعداد کا اعتبار کریں گے, اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے پتہ نہیں 6 لگائے یا 5 لگائے, تو آپ کتنے گنیں گے؟ 5 گنیں گے, 6 نہیں گنیں گے. تو آپ کو پھر دوبارہ سے 2 چکر لگانے ہوں گے, تو کم تعداد کا اعتبار کریں گے. طواف مکمل کر لیا, صحیح شروع ہو گئی, اب ذہن میں آ رہا ہے پتہ نہیں میں نے 6 کیے یا 7 کیے, اب شک کا اعتبار نہیں. اب آپ نے طواف کر لیا, اب آپ دوبارہ نہیں جائیں گے. لیکن طواف کے دوران شک ہوا آپ کو, تو اب آپ نے کم تعداد کا اعتبار کرنا ہے. طواف کے دوران آپ نے ایک عمل آپ اگر کرنا چاہیں جو اچھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, وہ ہے ملتزم پر جانا. ملتزم کے بارے میں لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے کہ ملتزم کعبہ کے دروازے کو کہتے ہیں. کعبہ کے دروازے کو ملتزم نہیں کہتے. ملتزم کہتے ہیں کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیانی جگہ. آپ دیکھیں یہاں پر بھی لوگ اکثر جو ہے وہ کعبہ کے دروازے سے چمٹے ہوئے, اور ملتزم والی جگہ خالی پڑی ہوئی. تو یہ غلط فہمی ہے. تو ملتزم اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چمٹے تھے, آپ اس میں جہاں اپنا سینہ لگایا تھا طواف کے دوران, وہ یہ جگہ تھی, اور یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو وقت مل جائے تو آپ یہاں پر ملتزم پر بھی جا سکتے ہیں. ملتزم کا معنی ہے ایسی جگہ جہاں سے انسان جڑ جائے, چمٹ جائے. طواف کے دوران موقع ملے تو ملتزم پر جائیں, یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. طواف اب آپ کا مکمل ہو گیا تو اب آپ نے جانا ہے مقام ابراہیم کی طرف. آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے, اب آپ نے جانا ہے مقام ابراہیم کے پاس, اور وہاں آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی. اب 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے, یہ سنت ہے. اور زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ نے تھوڑا سا سر پر بھی ڈالنا ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی سر پر بھی ڈالنا ہے. دوبارہ پھر آپ نے حجر اسود کی طرف جانا ہے. اگر جا سکے تو بہتر ہے, نہ جا سکے تو کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حجر اسود کی طرف گئے, اللہ اکبر کہہ کے اس کو چھوا. اگر چھو سکتے ہیں تو بہتر ہے, نہیں چھو سکتے تو پھر آپ نے اشارہ بھی نہیں کرنا, آپ اشارہ کیے بغیر ہی نکلنے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.